نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، ایک نظم ہے چھوٹی سی جس کا عنوان ہے عبرت، دنیا کے عیش و عشرت اور اصل انجام انسان کا۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، یعنی دنیا کے مختلف ملکوں کی رونقیں۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، خوب مزے اڑائیے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے باجا، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قید آز کا محبوس ہے، آز کے معنی حرص، محبوس کے معنی قیدی، تو حرص کا قیدی ہے، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قید آز کا محبوس ہے، لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، قبرستان لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے، مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کہکاؤس ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کہکاؤس ہے، پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک بامقصد مجلس میں شرکت کی سعادت ملی ہے، اور اس کے بعد برادر گرامی حضرت مولانا محمد عرفان صاحب سے شکایت بھی اور ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں
جو انہوں نے شاعری فرمائی میرے سلسلے میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری اکثر خلاف واقعہ ہوتی ہے، تو ان کے الفاظ کو بس آپ شاعری مان لیں جو انہوں نے میرے بارے میں کہا، اور باقی اللہ معاف فرمائے۔ میرا تو سچی بات ہے، یہ کوئی تواضع کی بات نہیں ہے، اپنے بارے میں کیا آدمی بات کرے، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس کے معاملات میں بالکل سادگی اختیار کر لیں، بس سیدھا سیدھا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ بیان کرے گا، اور جیسے جلسے ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں کے، ان کا اشتہار آپ حضرات جانتے ہیں، میرا اس سلسلے میں بار بار میں بول بھی چکا ہوں۔ اول تو اشتہار کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ کو تجربہ ہے کہ اشتہاروں سے جلسوں کی بھیڑ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اب تجربہ کر لیں اس کا، اور اگر اشتہار ہو تو بس اتنا ہی ہو کہ فلاں جگہ یہ جلسہ ہے، اس میں علماء بیان کریں گے، اتنا کافی ہے، کسی کا نام نہیں، آدمیوں کے نام پر مت بلائیے، اللہ کے نام پر بلائیے، یہ پیغام دیجئے، یہ میسج پہنچائیے، یہ مزاج بنائیے لوگوں کا کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے آئیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، بس یہ کہ معتبر ہو، یہ ضروری ہے۔ اس معاملے میں تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے وہ شاندار اور کامیاب ہے، کوئی اشتہار نہیں چھپتا، اور شروع میں چھپتا تھا، یہ معلوم ہے ہمیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع میں اشتہارات بھی چھپے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل واٹس ایپ پر چلا تھا پچھلے سال ایک اشتہار، نوح ایک جگہ ہے میوات میں، وہاں کا مدرسہ معین الاسلام ہے، اس میں تبلیغی اجتماع ہوا تھا جس میں بڑے بڑے اکابر شریک تھے، اور اس کی صدارت حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ تو لیکن اس کے بعد یہ طریقہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا، سب سے زیادہ کامیاب طریقہ وہی ہے۔ اب جیسے آپ کا ہے، یہ بہت سے بڑے بڑے جلسوں میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے جیسے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ سہسپور میں لوگوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا سفر کم کرتے تھے، فدائے ملت حیات تھے اس وقت، تو حضرت نے یوں فرمایا کہ بھائی رات کو تو مجھ سے جاگا نہیں جاتا، دن میں رکھو تو آ جاؤں، تو یہ طے ہوا کہ جمعے کے بعد رکھ لیا جائے جلسہ۔ اب دن میں جلسے ہمارے علاقے میں عام طور سے ہوتے نہیں، لیکن ہمارے یہاں سہسپور میں ایک حضرت مولانا عبدالحق صاحب تھے، ان کا ابھی انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے یہ کیا کہ قصبے میں 30-35 مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں کوئی سی نماز جا کے پڑھ لیتے اور وہاں جمع لوگوں کو روک کے بس اعلان کرتے کہ جمعے کے دن فلاں تاریخ کو حضرت مولانا ارشد صاحب آئیں گے اور جلسہ ہوگا جمعے کے فوراً بعد۔ ساری مسجدوں میں گھوم کر انہوں نے اس طرح اعلان کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ رات کے جلسے میں جو امید ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ مجمع جمع تھا۔ خیر یہ اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں آپس میں خاص طور سے یہ ایک پہلو اور بھی ہے، یعنی تکلف چھوڑنا ہے، لیکن ایک دوسرے کا اکرام وہ اپنی جگہ باقی ہے، اور وہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، ایسا نہیں ہے، اس مقصد کے لیے نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں، بلکہ علم کے اکرام کے لیے، علم کی تعظیم کے لیے۔ علم کی تعظیم علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور علم کی تعظیم کا ہمیں حکم ملا ہے، چونکہ ہمارا جو علم ہے وہ حقیقت میں قرآن کا علم ہے اور قرآن کے متعلقات کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، اور وہ تمام علوم ہیں جو ان کے خادم ہیں، ان دونوں چیزوں کے۔
تو ان کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، سلمان سے یا مولانا حسیب سے یا فلاں سے بات نہیں ہو رہی، کسی کی ذات سے نہیں، متعین طور پر فلاں آدمی سے نہیں، علماء سے، وہ یہ کہتا ہے علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مطلق علماء کسی آدمی کو سامنے رکھے بغیر تو اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی آدمی کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ وہ علم دین کی توہین کر رہا ہے۔ علم دین کی توہین نہیں چلے گی، یہ نہیں، اس پر راضی نہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی اور قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم کی توہین کوئی کرے، یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر کے پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کا مطلب ہی نکلے گا کہ اسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ جو موضوع ہے اصل آپ حضرات کی انجمن، میں اس طرح کے مختلف پروگراموں میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں، یہاں بھی اس علاقے میں پہلے بھی شاید یہیں بھی تو آئے تھے، مانیہ والے میں اور افضل گڑھ میں، اور اس کے علاوہ مختلف جگہ کھتولی میں بھی کچھ دن پہلے ایک ہوا۔ یعنی جگہ جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علماء، ائمہ یہ تنظیمیں قائم کر رہے ہیں برائیوں کو روکنے کے لیے۔ ہم بہت چھوٹے سے آدمی ہیں، بالکل ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے اس کی روشنی میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب کہیں یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی تنظیم بنائی ہے اور محنت شروع کی ہے، تو میں آپ سے بڑا لفظ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ سکتا ہوں یہ، لیکن مجھے کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ اللہ کے عذاب کے ڈر میں کچھ کمی آتی ہے۔ اس لیے کہ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اور اس کے ساتھ امر بالمعروف، اچھائیوں کا ایک دوسرے کو اچھائیوں کے لیے کہنا، یہ دونوں چیزیں اس امت کی کا اجتماعی فریضہ ہیں، درجہ بدرجہ ہر آدمی کے حیثیت کے مطابق۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی علاقے کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک پوری بستی ایک گناہ میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، تم جاؤ اور بستی کو اٹھا کر پلٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہاں ایک بندہ ہے جس نے وہ گناہ کبھی نہیں کیا، ساری بستی وہ گناہ کرتی ہے مگر ایک بندہ بچا ہوا ہے اور وہ بھی اسی بستی کے اندر ہے، تو اگر بستی پر عذاب آئے گا، بستی کو ان کے اوپر پلٹ دیا جائے گا تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، اس پر بھی پلٹ دو اور سب پر پلٹ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ، اس لیے کہ اس نے گناہ تو کبھی نہیں کیا مگر میری نافرمانی کی وجہ سے اس کے چہرے پر شکن کبھی نہیں آئی، میری نافرمانی ہوتی رہی، لوگ گناہ کرتے رہے، وہ خود تو گناہ سے بچتا رہا مگر لوگوں کے گناہوں پر اس کو کوئی ناگواری ہو، اس کے چہرے پر کوئی بال آئے، کوئی ناگواری ظاہر کرے، اظہار ناراضگی کرے، روکنے کی کوشش کرے، ایسا اس نے نہیں کیا، لہٰذا اس وقت تو عذاب میں وہ بھی شامل رہے گا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں جاتے ہیں جو نہیں روکتے۔ یہ الگ بات ہے
کہ آخرت کا معاملہ ہر ایک کے عمل کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا، مگر یہ جو دنیا میں عذاب ہے یہ سزا ہوتی ہے، اس سزا میں سب شریک ہو جاتے ہیں. تو آپ ذرا غور کریں اس صورتحال پر جو اس وقت عمومی طور پر بنی ہوئی ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھنے کی ہم لوگوں کو کتنی عادت پڑ چکی ہے اور اس معاملے میں ہم کتنے بے حس بن چکے ہیں. سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے، چلیے جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں خاموش رہنا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے اور ہمیں اس پر معاف بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے مشہور حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، نہیں تو دل سے برا سمجھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گنجائش ہمیں دی گئی ہے کہ جہاں ہمارے بس میں نہ ہو تو صرف دل سے ناگوار سمجھنے سے بھی ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن کیا جہاں ہم کچھ کر سکتے ہوں وہاں بھی بچت ہوگی ہماری؟ وہاں تو نہیں ہوگی نا. تو یہ صورتحال ہے کہ گناہ قدم قدم پر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی. یہاں اس ایک بات کو اور سمجھ لیں. ایک تو ہے انسان کے ذاتی گناہ جو وہ اپنے طور پر تنہائی میں کرتا ہے، جس کا بندوں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک بات ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہے. اور اس میں بعض گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بالکل حقیقت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو جہنم میں بھیجنے کے لیے وہی بہت ہے. لیکن وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی کھلم کھلا کرتا ہے. کھلم کھلا ہونے والے گناہوں کے سلسلے میں خاص طور پر یہ بات ہے جو ہمیں حکم ملا ہے کہ برائی کو روکنے کی کوشش کرو. آپ اس کو بالکل آسان سی مثال سے سمجھ لیں کہ حکومت کا کوئی قانون ہو اور اس قانون کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ صاحب ہم اس قانون کو توڑ کے رہیں گے. اس قانون کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے. اب ان کے ساتھ اگر آپ بھی کھڑے ہیں تو آپ بتائیں کہ جو معاملہ حکومت ان کے ساتھ کرے گی آپ کے ساتھ بھی کرے گی نا؟ ظاہر ہے، بالکل پکی بات ہے. اور اگر آپ انہیں سمجھانے لگیں کہ صاحب یہ قانون کے خلاف کام نہ کرو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی بچت ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ نے جن برائیوں سے روکا ہے ان کو بندہ نہ کرے. یہ ٹھیک ہے کہ بندے کے اندر اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور ایک دشمن بھی ساتھ میں لگایا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں. ان دونوں کے تقاضے سے بندہ گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ کی پسندیدہ بات یہی ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں. آپ چھوٹے سے گھر کے مالک ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آدمی آپ کی مرضی کے خلاف کام کر نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں آئے اور آ کر یوں کہے کہ صاحب یہ جو آپ نے فرنیچر اس طرح رکھا ہے یہ غلط ہے، اس کو اس طرح کرو، یہ فریج یہاں رکھو اور یہ صوفے ادھر بچھاؤ اور کرسیاں ادھر رکھو اور میز یوں رکھو اور بیڈ ادھر ڈالو، تو آپ کیا کہیں گے کہ گھر ہمارا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے رکھنا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے؟ آپ خواہ آ کے دخل دے رہے ہیں ہمارے گھر میں. آپ سوچیں ذرا کہ چھوٹا سا ایک گھر جو ہمارا ہے کیسے ہے؟ ہم نے پیدا کیا؟ نہیں. ہم نے تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا، مگر وہ پیسہ خرچ کہاں سے کیا، کہاں سے آیا؟ ہم نے بنایا؟ نہیں بنایا. اللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسوں کے ذریعے ہم نے وہ گھر بنایا یا خریدا. اس میں ہمیں اتنا اختیار ہو گیا کہ اللہ کا کوئی بندہ آ کر ہماری مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا. یہ کائنات جس خالق قادر مطلق نے اور خالق عظیم نے بنائی ہے، اس کی کائنات میں کھلم کھلا اس کے قانون کے خلاف کام کیے جائیں، اس کی نافرمانی کی جائے اور اللہ کے کچھ بندے اس کو ہوتا دیکھیں اور وہ برا بھی نہ سمجھیں، اس کو روکنے کی بھی کوشش نہ کریں، تو بتائے زد میں آنا چاہیے یا نہیں؟ جو عقل کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟
بس یہی منشا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کہ امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ احادیث میں اس سلسلے میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آیا ہے، اگر وہ سب سامنے رکھا جائے تو میرے الفاظ بھاری نہیں ہیں جو میں نے ابھی کہے، کہ اللہ کے عذاب کا جو ڈر ہے، واقعتاً ڈر لگتا رہتا ہے، اور طرح طرح سے الگ الگ انداز سے کچھ نہ کچھ پکڑ آتی بھی رہتی ہے۔ اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں علماء کی اس طرح کی تنظیموں کو ہم نے دیکھا ہے تو اللہ کے عذاب کے ڈر میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ یہ امید بندھی کہ شاید ہم بچ جائیں، شاید ہماری قوم بچ جائے، شاید ہمارے درمیان یہ بیداری عام ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس مسئلے میں جب آدمی بات کرتا ہے اور لوگ سنتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دوسروں کو ہم گناہوں سے کیسے روک سکتے ہیں۔ کوئی ہماری حکومت ہے، کوئی ہماری بات مانے گا، ہماری کس پہ چلتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو روکنے کا لفظ ہے اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ روکنے کا مطلب ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جا کے ہاتھ پکڑ کے روک دینا، ڈانٹ کے روک دینا، مار کے روک دینا، تو ظاہر ہے یہ مراد تو نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے بتایا کہ بچوں نے وہ چلا دیا اور جا کر سمجھایا گیا اور انہوں نے مان لیا۔ ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک کیفیت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں یہ صاف فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کریں، آپ یاد دہانی کریں، چونکہ نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یا تو فوراً مان لے گا، یا کم سے کم اتنا ہوگا آپ کہہ کے چلے جائیں گے اور وہ سوچے گا، اس کا دماغ سوچے گا کہ بھئی بات تو ٹھیک کہہ رہے تھے، میں غلط کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں آئے گا، فائدہ ہوگا۔ نہیں عن المنکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو بے عزت کرنا ہے، نہیں، بالکل نہیں، بے عزت نہیں کرنا ہے۔ مقصد تو برائی سے روکنا ہے، اس کی عزت بڑھاتے ہوئے روکنا ہے۔ اگر کسی کو روکنا ہے تو ہمیں اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ کام برا ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ کریں، اس طرح کہنا ہے۔ یعنی آدمی کو اس میں سے بچا کر نکال لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے، اچھی ہو یا بری، اپنی چیز اچھی لگتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، وہ کام بھی اس کا اپنا بن گیا، یعنی وہ کوئی گناہ کا ہی کام ہے، تو وہ کام اس کو اپنا ہونے کی وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ اب اگر آپ اس کام کے خلاف جا کر بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں الٹے جذبات آتے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے، کام کو الگ کر دیں اور اس آدمی کو الگ کر دیں، تو اب وہ اس کام کو الگ سے سوچے گا، اپنے سے ہٹا کر سوچے گا، تو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خیر، یہ تفصیل تو اپنی جگہ ہے، اصل مضمون یہ نہیں تھا۔ اصل تو یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ مبارک ہیں، اور آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں دو تین باتیں تربیت کے تعلق سے تو جناب مولانا توحید عالم صاحب نے، جو آپ ہی کی اس بستی کے فرزند ہیں، اور یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا گڑھی اور یہ جو اطراف کے گاؤں ہیں بہت مردم خیز آبادیاں ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، سارے مقامی علماء موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور اچھے اچھے علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو اور زیادہ بڑھائے، یہاں دین اور علم عام فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو مولانا نے تربیت پر بہت اچھی تفصیلی بات کی ہے۔ میں تو اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے ہر آدمی کی برائی کو روکنے کی، اس کا ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے حدیث میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک واضح بات فرمائی ہے، کلکم راعن۔ اس حدیث کے صحیح الفاظ چاہتا ہوں پڑھوں، کلکم راعن ومسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ راعی کے اصل معنی ہوتے ہیں چرواہا، اور چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بکریاں چرانے والے کا کام کیا ہے؟ بکریوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، لیکن ادھر ادھر منہ مارنے سے روکنا بھی ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا چرواہے کو چراتے ہوئے بکریاں کہ اس کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے، کتنا چست رہنا پڑتا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ خود بہت چست ہوتی ہیں، وہ ادھر سے ادھر بھاگنے میں بہت طاقت ہیں، تو آپ کو جا جا کر ان کو پکڑنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو بکریوں کے چرانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے اشارہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری آسان نہیں ہے، جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری چوکس رہنے کی ہے۔ اصل میں اس پر خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ چرواہے کو چوکس رہنا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس کا ایک میدان ہے، اس میدان میں اس کی بکریاں چر سکتی ہیں، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میدان سے باہر نکلنے نہ دے بکریوں کو۔ راستے میں واپس جب آ رہی ہیں چر کر تو اور زیادہ ادھر ادھر بھاگتی ہیں، اسے راستے کے ایک طرف رکھنا ہے ان کو، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی راستہ باقی رہے۔ تو یہ چوکس رہنے کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری سرسری نہیں ہے، ذمہ داری ویسے ہی نہیں ہے کہ بس کہہ دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں۔ اس کے بعد حضور نے یہ بتایا کہ ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بھائی اس کی آواز کم کر دیں تھوڑی۔ ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے۔ الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام سے مراد ہے یہاں پر بادشاہ، اسلامی حکومت کا ذمہ دار اعلیٰ، امیر المؤمنین، وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی جو ذمہ داری میں لوگ ہیں اور اس کی تمام ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک آدمی تو ایسا ہے جس کا دائرہ پورا ملک ہے، بلکہ پورا عالم ہے، اگر اسلامی خلافت اس انداز سے ہو۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیہ، اچھا امام سے نیچے اور جتنے طبقات ہیں، اگر کوئی آدمی صوبائی ذمہ دار ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی کا دائرہ اپنے شہر کا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ حضور نے سب سے اوپر والے کو بیان کیا اور سب سے چھوٹی اکائی کو بیان فرمایا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کوئی بھی مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور عورت اس سے نیچے آپ گئے، عورت والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں، اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہوگا۔ اور والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، نوکر، خادم اپنے آقا کے مال کے سلسلے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جس آدمی کی ذمہ داری کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کی حد تک اس آدمی سے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرات علماء نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، یہ گویا اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے برائیوں سے روکنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے یہاں خاص طور سے اس مہم میں جو اب چلائی گئی ہے اور جس کا یہ گویا اجتماعی ایک پروگرام ہے، اس مہم میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا وہ شادی سے متعلق برائیوں کو کیا گیا۔ شادی کے مسئلے میں جب بات آتی ہے تو ہم آپ سے بالکل سچی بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے، معلومات، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں، ہندوستان میں بھی اور تھوڑا سا ادھر ادھر جو دو چار جگہ دیکھا اس کی روشنی میں بھی، کہ اگر مسلمان لوگوں نے اپنے شادی کے معاملے کو جلدی سے ٹھیک نہیں کیا تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اس مسلمانوں کے معاشرے کے۔ اور اگر مسلمان تیزی کے ساتھ کامیاب ہو گئے اپنی شادیوں کو آسان اور صحیح کرنے پر، تو کم سے کم 80% مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، زیادہ تر لوگ کس چیز کے لیے پریشان ہیں، کس سلسلے میں پریشان ہیں؟ میں یہ جواب بھی دیتا ہوں تجربے کی روشنی میں، روزگار کے بارے میں۔ اکثر لوگ
ایک پریشانی بیماری کی ہوتی ہے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن روزگار کے مسئلے میں اکثر لوگ پریشان ہیں، چونکہ تجربہ ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، جہاں بھی جائیے، جس طرح بھی جائیے، ہر آدمی پریشان ہے تقریباً۔ لیکن آپ اس پر غور کریں، کیا اکثر لوگوں کی آمدنی، ان کی زندگی کا جو معیار ہے، گھر کے جس طرح کے خرچے ہیں، اور وہ آدمی محنت کرتا ہے اپنے ہمت کے مطابق، اکثر لوگوں کی آمدنی کیا ان کے گھر کے خرچے چلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے جس کا جو معیار ہے اس کی آمدنی اس معیار کے مطابق گھر چلانے کے لیے کافی ہے تقریباً۔ کم لوگ ہیں جن کی آمدنی ضروریات پوری کرنے کے لائق نہ ہو، مگر مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جب شادی کا نمبر آتا ہے، اور وہ مسئلہ آدمی کے لیے بچوں کی پیدائش کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ غالباً حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کی بات ہے کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ وہاں مہمان تھے، یا مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کی بات ہے۔ دونوں جگہ کے بارے میں سنا ہے میں نے، تحقیق نہیں ہے، واقعہ بالکل ایک جیسا ہے کہ ان کے یہاں عرب کے عالم مہمان تھے۔ ایک آدمی آیا جس کے بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کا باپ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا باپ ہونا کیسا بڑا جرم ہے۔ یہ لفظ بولتے ہوئے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جاہلی معاشرے کی علامت ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ مگر وہ آدمی آیا، ظاہر ہے وہ ہندوستان کا یا اس علاقے کا آدمی تھا، تو اس نے آ کر دعا کے لیے کہا، اور وہ رو رہا پریشان۔ وہ جو عرب عالم تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ سے دعا کروانا چاہتا ہے۔ کہیں کی دعا؟ کہ اس کے بیٹیاں ہیں، شادی کے سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہنے لگے اس کی بیٹیاں ہیں تو یہ کیوں پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو شادی کرنی ہے بچیوں کی، اس لیے پریشان ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، اس کی بیٹیاں ہیں تو یہ کیوں پریشان ہے؟ تب وہ سمجھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عرب کے علاقوں میں بیٹی والا مزے کرتا ہے، ساری ذمہ داری بیٹے والے کی ہوتی ہے۔ اسے ولیمے کا انتظام بھی کرنا ہے، مہر کا انتظام بھی کرنا ہے، اور گھر کے سامان کا انتظام بھی کرنا ہے، سارا خرچہ بیٹے والے کا ہوتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی زیادہ خرچہ تو بیٹے ہی کراتے ہیں، ہمارے جاہلانہ ماحول میں بھی زیادہ خرچہ تو بیٹے ہی کراتے ہیں یا بیٹیاں کراتی ہیں؟ بتائیے ایمانداری سے، کیا بیٹے کی شادی میں خرچہ نہیں ہوتا؟ اور اس کے علاوہ بیٹے صاحب کو مکان بنا کے جو دینا پڑتا ہے وہ کئی شادیوں کے برابر تو وہی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو انہیں دکان بھی کرانی پڑتی ہے یا روزگار کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو خرچہ تو بیٹے زیادہ کراتے ہیں، مگر صاحب ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے کہ بیٹے ہونے چاہیے، بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب و غریب صورتحال۔ بیٹے کی خواہش ہونا الگ بات ہے، لیکن جو جاہلانہ ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہو کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی تو ساس بھی پریشان ہے، حالانکہ اس ساس کو ایک منٹ کے لیے عقل آ جائے تو وہ سوچ لے کہ اگر بیٹی پیدا ہونا اتنا ہی برا تھا تو میں کیوں پیدا ہوئی تھی۔ سوال نہیں ہونا چاہیے اس ساس سے کہ تو بھی تو کسی کے یہاں پیدا ہوئی تھی اور بیٹی ہی تھی، تو بھی ساس تو ابھی بنی ہے، پہلے تو بیٹی ہی تھی، کیوں پیدا ہوئی تھی تو؟ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ خیر یہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں جو مصیبتیں ہیں انہوں نے مسائل بڑھا رکھے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے، دو پہلو ہیں اصل میں، ایک ہے شادی کو آسان بنانا اور ایک ہے شادی سے گناہوں کو ختم کرنا۔ آپ حضرات نے جو مہم چلائی ہے ڈی جے نہ بجے، سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے، سوچنے عقل سے کہ مسلمان نکاح کرنے جا رہا ہے اور گویا کہ زندگی بھر کا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور زندگی بھر جناب کو برکت بھی چاہیے، نیک اولاد بھی چاہیے، اور جو بیوی آ رہی ہے وہ بھی نیک ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے، مگر لائیں گے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے۔ جی
اس کو لا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، تو کس منہ سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آنے والے آپ کی فرما بردار بنے؟ کیوں بنے؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور کیا چیز ہے وہ؟ آتش بازی، سبحان اللہ، یہ تو اور عجیب بات ہے، دوسروں سے سیکھا ہے۔ یہ آگ جلانا کس سے سیکھا ہے بھائی؟ اسلام میں کہاں آیا ہے؟ اور اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا، جتنا غور کریں گے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے گویا کہ انجام کو نہ سوچنے کی وجہ سے ہیں۔ جن چیزوں پر ان حضرات نے محنت کی ہے ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا۔ صحابہ کرام جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم بنے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی سنت سے ذرا سا ہٹنا ان کو پسند نہیں ہوتا تھا، حضور کے طریقے سے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ کھانے کے سلسلے میں جو ہو رہا ہے، یہ کھڑے ہو کر کھانا، بعض حضرات اس کو ذرا ہلکا سمجھتے ہیں۔ آج کل چونکہ بہت عام ہو گیا نا، تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کھڑے ہو کر کھانے میں آدمی اپنے کھانے کے لیے ایک بار لینے جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے بار بار نہ جانا پڑے لینے کے لیے، تو اکثر آپ بتائیں پلیٹوں میں کھانا بچتا ہے یا نہیں؟ وہ جو بچتا ہے کھانا وہ کوئی دوسرا آدمی کھا لے گا؟ وہ ٹب میں جاتا ہے، کوڑے دان میں جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم کیا ہے کہ اگر لقمہ گر بھی جائے تو صاف کر کے اسے کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزق ہے، رزق کا اکرام بھی ہے اور رزق کی قدر بھی کرنا ہے۔ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ بہت دن پہلے، تقریباً 10-11 سال پہلے، میں نے عربی کے ایک اخبار میں پڑھا تھا، صرف متحدہ عرب امارات UAE، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر روزانہ 20,000 ٹن تیار کھانا ضائع ہوتا ہے۔ 20,000 ٹن، ایک ٹن کتنا ہوتا ہے؟ 5 کوئنٹل کا، 10 کوئنٹل کا لیجئے، یعنی 2 لاکھ کوئنٹل کھانا روزانہ، پکا ہوا کھانا۔ کیوں ہوتا ہے وہ؟ اسی سسٹم کی وجہ سے، چونکہ شادیوں میں بھی، تقریبات میں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں وہی سسٹم ہے، اسی طرح کھایا جاتا ہے، لوگ لے کر آتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بے شمار ضائع کرتے ہیں۔ اس کے بعد چند سال پہلے ہندوستان کے اخبار میں نے پڑھا، امریکہ کی 2 تنظیموں نے الگ الگ سروے کیا تھا۔ ایک تنظیم کا سروے یہ تھا کہ دنیا میں آدھا کھانا ضائع ہوتا ہے، ایک کا یہ تھا کہ تہائی کھانا ضائع ہوتا ہے۔ ہم اسی کو لے لیں، اگر 1/3 کھانا، یعنی دنیا کے 7-8 ارب آدمی ہیں، ان کے لیے جو کھانا پکتا ہے اس میں سے 1/3 ضائع ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2.5 ارب آدمیوں کا کھانا۔ دنیا میں 2.5 ارب بھوکے نہیں مرتے، بھوکے جو ہیں ان کی تعداد کم ہے اور کھانا زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس نظام نے انسانوں کا وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا تھا، تیار بھی کرایا تھا انسانوں کے لیے، اس کو خراب کر دیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ سوچیں۔ یہ شادیوں میں ہم کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی شادیوں میں کھانے کا وہ طریقہ جس کی وجہ سے کھانا ضائع ہو، یہی ایک بات کافی ہے اس کو خراب کہنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک پہلو اور ہے شادیوں کے سلسلے میں، شادیوں کو آسان بنانے کا۔ آسان بنانے کی کیا شکل ہے؟ کم سے کم خرچہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، یہ لفظوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس بوجھ کو آپ خرچہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ ظاہر ہے جب خرچہ بڑھتا ہے تو اور ساری مصیبتیں بھی بڑھتی ہیں، مشقتیں بھی بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد شکایتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری شادیوں کے
اندر اگر اور کوئی قباحت نہ ہوتی، بس یہ ہوتی کہ شادی کے دن کئی لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو یہی اس کو خراب کہنے کے لیے کافی تھا۔ مسلمانوں کی تقریبات میں نماز ضائع ہو، اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اس لائن پر آگے بڑھتے ہیں تو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت سناتے ہیں اپنے ملک کا ایک واقعہ، ایک صاحب کی بارات گئی، اتنے مالدار تھے کہ ہاتھی پر تو دھولا گیا، اور صاحب باراتی اور جانے کس کس سواری میں گئے، اور وہاں جا کر تمام باراتیوں کو غالباً سونے کا کچھ ملا یا چاندی کا کچھ ملا، ہر باراتی کو۔ بہت دونوں بڑے مالدار تھے، خوب ہلے گلے ہوئے، مزے آئے، گانے باجے ہوئے، تقریبات ہوئیں، سب کچھ ہوا، کھانا پینا ہوا، رخصتی ہو گئی۔ واپس آنے کے بعد کسی نے کہا کہ وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، پتہ چلا نکاح بھول گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے، مذاق نہیں ہے، یہ صحیح واقعہ ہے، نکاح ہی بھول گئے ظالم۔ پھر وہیں کسی کو بلا کے فوراً نکاح پڑھوایا۔ یہ حال ہوتا ہے، مت ماری جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی جب کھلم کھلا ہوتی ہے تو مت ہی ماری جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ قانون ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس سب سے بڑھ کر جو بدترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شادیاں مشکل ہونے کی وجہ سے پہلے نمبر پر تو یہ مصیبت آئی کہ بدکاری پھیلی۔ علماء لکھتے ہیں، صاف لکھتے ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہوتا ہے، زنا سستا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی راز ہے؟ اور یہ تو تھا اب تک کا قصہ، اور اب جو چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جا رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جا رہا ہے۔ یہ جو بیٹیاں جا رہی ہیں، کوئی الزام تو نہیں ہے نا یہ مسلمانوں پر؟ سچائی ہے یا نہیں جانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ سچائی ہے، اور اتنی بھیانک سچائی ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے یاد آ جائے تو حق یہ ہے کہ نیند نہ آئے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ بات۔ جائیں آپ جائزہ لیں، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، کوئی علاقہ اب بچا نہیں ہے، جہاں جا کر آپ جائزہ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور کثرت سے ہو رہا ہے۔ کثرت کا لفظ میں بول رہا ہوں جان بوجھ کر۔ ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک قریبی ضلع کے قصبے کے لوگ آئے تھے، اور برخل مشکل سے 40-50 ہزار 60 ہزار کی آبادی والا قصبہ، اور مسلم اکثریت کا قصبہ۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک سال میں 50 لڑکیاں غیروں کے یہاں گئی ہیں۔ یہ ایک قصبے کی بات میں کر رہا ہوں، اور اگر آپ شہروں میں جائیں گے تو دلی کے علاقوں میں جا کر پوچھیں آپ ایک سال میں کیا تناسب ہے۔ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، اس لیے بول نہیں رہا ہوں، ورنہ ہزاروں میں ہے، پرانی دلی کے علاقوں تک میں۔ اور شاید مولانا کو زیادہ پتہ ہو، اور جمعیت کی میٹنگ میں گڑگاؤں کے بارے میں تو صاف بتایا گیا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، 1.5 سال میں 1200 لڑکیاں، 18 مہینے میں 1200 لڑکیاں۔ اور بمبئی کے علاقوں میں آپ جا کر پوچھ لیں، جو وہاں فعال لوگ ہیں ان سے معلوم کر لیں، بمبئی بڑی جگہ ہے، روزانہ کئی شادیاں غیروں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ وہ بچے جو غیروں کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ رہے ہیں، کیا پھر ان کا ایمان سلامت رہے گا؟ غیر کے ساتھ نکاح پر راضی ہو جانے سے ہی ایمان چلا جائے گا؟ یعنی اس کو صحیح سمجھنے سے، اس کو جائز سمجھنے سے یہی ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے؟ اور اس کے بعد وہاں مشرکانہ اعمال جو ہوں گے وہ تو الگ معلوم ہے۔ تو ایمان کیا اتنی ہی آسان چیز ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کا ایمان جاتا رہے اور وہ خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہیں؟ میں مطلب یہ کہ صحیح الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس اس صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کو دیکھ کر تو بہت ہی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پوری قوم اجتماعی طور پر گناہ گار تو نہیں بن رہی ہے۔ سب کو مل کر اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو اس کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں خاص طور سے: شادی کا مشکل ہونا، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا۔ میں نے شروع میں یہ لفظ کہا تھا کہ راعی کے لفظ سے حضور نے اشارہ کیا ہے کہ چوکس رہنے کی اصل ذمہ داری ہے،
ماں باپ بچوں کے سلسلے میں کتنے غافل ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں جگہ جگہ لوگوں سے کہتا ہوں، جیسے یہاں بھی ایک مجمع ہے کہ صاحب آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی ماحول میں، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھا جائے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت، وہ بیٹا جو جوان ہو چکا ہے مگر ابھی شادی نہیں ہوئی، 18 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، وہ بیٹا جو بالغ ہو چکا ہے مگر ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اکثر باپ منع کرتے ہیں کہ نہیں معلوم۔ یہ ماحول بنا ہوا ہے، کیوں؟ غفلت ہے، بچپن سے عادت ڈال دی ہے، بچہ بغیر کہے گھر سے نکلتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں چاہے جہاں جاؤں، چاہے جو کروں۔ صورتحال ایسی ہے کہ مسلمانوں کے گاؤں، ایک صوبے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میرا آنا جانا ہے وہاں، 2 سال پہلے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ گاؤں نشے کی تجارت میں، اسمیک کی تجارت میں پورے صوبے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یو پی سے باہر کی بات کر رہا ہوں، ایک صوبے کی، ایک گاؤں وہ پورے صوبے میں اسمیک کی تجارت میں دوسرے نمبر پر، اور مسلم اکثریت کا گاؤں، بہت برا حال ہے۔ تو بچوں کی تربیت سے غفلت اور ان کو ایمان نہ سکھانا، ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہ بٹھانا، ایک سبب یہ ہے، اور ایک سبب وہ ہے جو ہماری جیبوں میں پہنچا ہوا ہے، نیٹ کے ذریعے سے برائیوں کو جو پھیلاؤ ہوا ہے، اور برائیاں جو ہر آدمی کے پاس تک پہنچ گئی ہیں۔ کیسے بچ سکتا ہے کوئی جوان؟ میں تو کہتا ہوں کوئی بوڑھا بھی کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان برائیوں کو دیکھے تو کم سے کم برائی کے ارادے سے تو بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس زمانے میں نیٹ پر، اسی لیے جی یہ چاہتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بچوں سے موبائل اب آپ واپس تو نہیں لے سکتے، لیکن اتنا ضرور کریں کہ بچوں کو پابند کریں کہ اکیلے میں بیٹھ کر وہ موبائل کا استعمال نہ کریں، وہ اکیلے ہی میں کرتے ہیں، اور اس کا بھی پابند کریں کہ رات کو سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے وہ موبائل سے الگ ہو جائیں۔ اس کی کوشش کیجئے، گھروں کے اندر یہ قانون بنائیے، آپ بھی الگ ہو جائیے، جو باپ ہیں، جو بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ بھی اپنا موبائل اسٹول پر رکھ دے، میز پر رکھ دے کہ دیکھو یہ میرا رکھا ہے، تم سب بھی یہاں لا کے رکھ دو، سب کے موبائل یہاں جمع ہوں گے 1 گھنٹہ پہلے سونے سے۔ اگر رات کو 11 بجے سونا ہے تو 10 بجے سب کے موبائل جمع کر لیے جائیں، سونے سے پہلے موبائل استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت، آپ دیکھیں گے اگر اس پر عمل ہو جائے تو آدھا کام تو اسی سے ہو جائے گا، اس برائی کا، کم سے کم اس برائی کی اصلاح کا۔ اور ایک یہ کہ ان کو تنہا استعمال نہ کرنے دیا جائے، کوشش کی جائے، سمجھایا جائے بچوں کو، آپ آہستہ آہستہ عادی بنائیں تو بن جائیں گے۔ خیر، یہ تفصیلات ہیں، واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اصل یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کے لیے کہنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور علماء اس ذمہ داری کو اگر پورا کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں اور امت کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داریاں بہت نازک ہیں اور بہت بڑی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو کسی کام کے لیے کہے گا، اچھے نیکی کے لیے کہے گا، تو وہ نیکی اسے خود بھی کرنی پڑے گی۔ جب وہ کسی کو برائی سے روکے گا تو اس برائی سے خود بھی رکنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو، ہمارے یہاں ایک لطیفہ چلتا تھا بہت دن پہلے کہ ایک صاحب نے ٹی وی کے خلاف کتاب لکھی اور جب اس سے آمدنی ہوئی تو ٹی وی خریدا۔ یہ اب اللہ جانے سچائی تھی، اب مجھے یعنی معلوم ہے وہ آدمی کون تھے جن کے بارے میں تبصرہ تھا، چونکہ دیوبند میں کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں، چھپتی بھی ہیں۔ تو ایک صاحب کے بارے میں یہ بات تھی کہ انہوں نے ٹی وی کے خلاف کتاب لکھی اور اس سے جو آمدنی ہوئی اس سے ٹی وی خریدا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اگرچہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور پر کر دیتے ہیں، یہ تو تدعون کے معنی میں ہے، جو کرتے نہیں اس کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو جب دوسرے کو نیکی کا حکم کریں گے تو خود بھی نیکی کرنی پڑے گی، دوسرے کو برائی سے روکیں گے تو خود بھی برائی سے رکنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہمیں اپنے سلسلے میں اور زیادہ سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، اور کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔ یہ زمانہ کچھ اس انداز کا ہے جیسے ایمرجنسی ہوتا ہے معاملہ، جیسے کوئی دشمن کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے اصل خطرہ ایمان کے سلسلے میں ہے،
جان کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے، جان تو ایک بار ملی ہے، ایک بار جائے گی، اس سے پہلے نہیں جائے گی، اس کے بعد نہیں جائے گی، وہ مقرر ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ایمان کا ہے، اصل مسئلہ دین کا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ حضرات علماء مسلمانوں کو دین پر لانے کے لیے ہر راستہ اختیار کریں، ہر محنت کریں۔ اب اللہ کے واسطے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا پر لانے کے لیے ایک راستہ کافی ہی نہیں ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو بھی اللہ کے واسطے عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تنہا وہی دین کا کام نہیں ہے اور تنہا اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ دین کے کاموں کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے۔ اپنے لیے نہیں کہتے ہم، صاف بات ہے، آپ کے فائدے کے لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ میاں سے دھوکہ نہیں چلے گا، اللہ میاں سے کوئی زبردستی نہیں منوا سکو گے۔ دین میں کون سا کام کیا مقام رکھتا ہے یہ تو علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کریں گے۔ اپنی مرضی سے علماء کو بھی طے کرنے کا حق نہیں ہے، نہ دین میرے گھر کا نہ آپ کے گھر کا، دین ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دین کا کوئی ایک کام جو خاص طریقہ بندوں نے مقرر کیا ہو، انسانوں نے مقرر کیا ہو، علماء نے مقرر کیا ہو، وہی بن جائے دین کا کام اور کوئی دین کا کام نہ ہو، یہ جہالت کی بات ہے، یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ضرورت ہے کہ سارے دیندار لوگ دین کے سب کاموں کا تعاون کریں۔ تعاون کا مطلب یہ ہے ٹانگ نہ کھینچیں، مخالفت نہ کریں، کم سے کم اگر حصہ بھی نہ لے سکیں تو ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، مگر یہ نہ کریں کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اگر وہ کام صحیح ہے اور دین کا کام ہے اس کو کرنے دیں۔ آپ کو اللہ نے جس کام کی صلاحیت دی ہے وہ آپ کریں، اور یہ باتیں بھی علماء ہی سمجھائیں گے لوگوں کو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء لوگوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کے الفاظ بھی سکھائیں، قرآن کے معنی بھی سکھائیں۔ یعنی تمام مساجد میں کوشش کریں کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جائے۔ تبلیغی جماعت کا ایک نظام ہے، وہ فلاں وقت میں فلاں کتاب اور فلاں وقت میں فلاں کام کرتے ہیں، اس سے معارضہ اگر نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی وقت نہیں ہے تو ان سے کہہ کر وقت فارغ کرایا جائے، کم سے کم کسی ایک نماز میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جائے تاکہ دین کے صحیح علم کی اور صحیح فہم کی تبلیغ ہو سکے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور علماء کو ہمت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک بات ویسی ذہن میں آ گئی، میں کہتا ہوں کہ علماء ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے، مسجدوں میں امامت کرنے والے، محلوں میں رہنے والے علماء بعض مرتبہ عام مسلمانوں کا اور خاص طور سے دیندار مسلمانوں کا، اور دیندار تو عام طور سے جماعت ہی میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جماعت میں کام کرنے والے مسلمانوں کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور اس دباؤ کی بہت بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزگار دین کے ان کاموں سے جڑا ہوا ہے تو یہ ایک ہماری مجبوری ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنی نیت بھی صحیح کریں کہ ہم کام روزگار کے لیے نہیں کر رہے، اور یہی بات لوگوں کو سمجھا بھی دیں۔ اور اس کو میں نے جیسے چند دن پہلے ایک جگہ کہا بھی تھا، اس کو میں الگ انداز میں سمجھا کر ہی کہتا ہوں کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے یا مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے، اسے جو بھی تنخواہ مل رہی ہے آپ کو پتہ ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر تجارت کرے، دکان کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی کام سیکھ کر وہ کام کرے، تو کیا اس تنخواہ سے زیادہ کما لے گا یا نہیں کما لے گا؟ کما لے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہاں روزگار کے لیے نہیں آیا ہے۔ بھئی روزگار کے لیے وہاں جاتا جہاں زیادہ ملتا، کم ملنے کی جگہ پر کیوں آیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم ایک کام اچھا کر رہے ہیں مگر اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم خواہ دباؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے محتاج ہیں، ہم تو اس کام کے محتاج ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، بڑی وہ ہے ہماری کمزوری ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ ایک مرتبہ بہت دن پہلے کی بات ہے، میں علی گڑھ میں کسی بیان کے لیے گیا تو ایک اخبار والا آ گیا، نمائندے تھے کوئی اخبار کے۔ اخبار والوں سے ہم لوگ بات نہیں کرتے عام طور پر، لیکن وہ ویسے ہی تھے، اپنے ہی ماحول کے کوئی تھے، لیکن تھے آزاد خیال سے۔
وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو مدرسوں سے آپ کے فضلاء فارغ ہوتے ہیں، ان کے روزگار کا کیا انتظام ہے؟ میں نے سادہ انداز میں کہا کہ بھئی کچھ لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگتے ہیں، کچھ مسجدوں میں امامت کرنے لگتے ہیں، کچھ اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، کچھ اپنا تجارت وغیرہ اور چیزیں بھی کرتے ہیں تھوڑی تعداد میں، لیکن زیادہ اس میں لگتے ہیں، زیادہ مدرسوں اور مسجدوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو کوئی انتظام نہ ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ تو قوم پر بوجھ بننا ہوا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب بات بدلنی پڑے گی۔ میں نے کہا بوجھ آپ کے دماغ پر ہے، قوم پر نہیں ہے۔ اب وہ چونکا کہ یہ تو بات ہی خراب ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے دماغ میں بوجھ ہے، قوم کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے مجھے کہ کسی بھی قوم کے مذہبی معاملات کی ذمہ داری جو لوگ پوری کرتے ہیں اور ان کا سارا وقت ان مذہبی کاموں میں لگتا ہے، ان کی روزی روٹی، ان کے معاش کا انتظام وہ قوم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مسلمانوں سے ہٹ کر آپ بتائیے۔ ہندوؤں میں مندروں کے جو ذمہ دار ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے خرچوں کا کون انتظام کرتا ہے؟ ان کی کمیونٹی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ عیسائیوں کے ہاں ان کے پادریوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہودیوں کے ہاں ان کے ربائیوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہ بات بالکل عقلی ہے، اور دنیا میں عملاً اس کو مانا گیا ہے کہ قوم کے مذہبی معاملات کی ذمہ داری جو طبقہ اٹھاتا ہے، اس کے روزگار کی ذمہ داری قوم اٹھاتی ہے۔ تو میں نے کہا دنیا کی کسی قوم میں یہ بوجھ نہیں سمجھا جاتا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم پر بوجھ ہے۔ اور مزید تو قربانی یہ ہے علماء کی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی خود ہی لے لیتے ہیں۔ یہ تو مزید احسان ہے۔ آپ نے سمجھا کیا ہے علماء کو؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب ان کو تنخواہ ملتی ہے، یہ دین کا کام پیسے کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دماغوں سے نکال دیں، یہ خناس دماغوں سے نکال دیں، علماء کا احترام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں سر پر بٹھا لیں، ہمارے آگے ہاتھ جوڑیں، ہمیں سجدہ کریں، ہمارے سامنے جھکیں، نہیں، ہمارے کام کو تسلیم کریں۔ یہ جو حضرات کام کرتے ہیں، آپ مانیں کہ یہ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کو اس سے کچھ تنخواہ مل رہی ہے تو وہ ان کے کام کی قیمت نہیں ہے۔ ان کے کام کی قیمت دنیا نہیں ہو سکتی، ساری دنیا نہیں ہو سکتی۔ یہ چند روپلی کیا ہو جائیں گے؟ کتنا ملتا ہے اماموں کو اور مدرسین کو، یہ ان کے کام کی قیمت نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہ تو تھوڑا سا ان کے وقت کا کچھ تھوڑا سا بدلہ ہم دے دیتے ہیں، باقی جو ان کا کام ہے انشاءاللہ اس کی جزا اللہ کے یہاں ملے گی۔ تو علماء کی ذمہ داریاں نازک بھی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بھی صحیح کرنا ہے۔ آپ یقین کریں یہ باتیں مذاق بھی نہیں ہیں اور معمولی بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے اور علماء کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی مسلسل مہم ہے، ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، لیکن بعض احوال ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ مہم کامیاب ہونے لگتی ہے، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں خطرہ موجود ہے، اور اس خطرے کا نقصان کیا ہے وہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ علماء سے مسلمان کٹ جائیں تو ہوگا کیا؟ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولویوں کی گردن نپ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولوی انسان ہیں، وہ اپنی ضرورت کا کوئی انتظام کر لیں گے، آپ نہ دیں ان کو، لیکن مسئلہ مسلمانوں کے دین و ایمان کا ہوگا، اور اصل مشن دشمنان اسلام کا یہی ہے۔ وہ علماء سے کاٹ کر مسلمانوں کو اپنے لیے لقمہ تر سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ صحیح راستہ دکھانے والے یہ لوگ ہیں، اگر ان سے کاٹ دیا گیا تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چرانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تجربے وہ کر چکے ہیں تاریخ کے مختلف حصوں میں، آج پھر وہ اس تجربے کو دہرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور علماء کو سنجیدگی کے ساتھ مگر ہمت کے ساتھ، احساس کمتری کے بغیر، اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے کام کو مبارک فرمائے۔ آپ حضرات نے جو نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اس میں قبولیت کے آثار پیدا فرمائے۔ یہ بات ہم سب کی لکھی پڑھی بات ہے کہ جس کام میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کام قبول ہوتا ہے۔
اور اس کی دو مثالیں ہمارے سامنے ہماری تاریخ میں ہیں جو قریبی تاریخ ہے۔ سب سے بڑی مثال دارالعلوم دیوبند ہے اور مدارس کی یہ تحریک ہے، جس کی وجہ سے اس پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایمان اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہنے کا انتظام ہوا، صرف اس لیے کہ شروع کرنے والے کامل اخلاص والے لوگ تھے۔ دوسرا نمونہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، جس کے ذریعے دین کا بے پناہ کام ہوا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت ہو یا مدرسے ہوں یا کوئی بھی راستہ ہو دین کا، خانقاہیں ہوں، کچھ بھی ہو، جب تک وہ صحیح رخ پر صرف اللہ کے لیے کام کرنے کا وہاں سلسلہ رہے گا تبھی تک ان سے کام لیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب عبد من عبادی ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، شروع سے آخر تک کے سب لوگ، اور انسان ہی نہیں جنات بھی، سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے بڑے متقی بندے کی طرح ہو جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، تو اس سے میرے ملک میں، میری بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ یا أَشْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ اگر تمہارے سب کے سب، تم سب کے سب بدترین نافرمان بن جاؤ، ابلیس کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میرے ملک میں، میری طاقت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی رضا وہ دولت ہے کہ اگر ساری زندگی محنت کرنے کے بعد اللہ کی رضا مل جائے تو سودا سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔